بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آتن وہ ایک بڑا گروہ ہوگا، خلاتن ایک بڑا گروہ، من الاولین من سے اولین پہلے لوگ، من الاولین پہلے لوگوں میں سے، وا اور قلیل تھوڑے ہوں گے، من الآخرین بعد والوں میں سے، اور پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 13-14 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ پہلے لوگوں سے کون مراد ہے، اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے پہلے وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین و انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین میں ہیں، اور بعد والوں سے ان کے بعد والے لوگ مراد ہیں۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث میں ہے کہ یہاں اولین و آخرین اسی امت کے پہلے اور بعد والے لوگ ہیں۔ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ اب آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں۔ علی سرور موضوناتی، جڑے ہوئے تختوں پر، علی پر، سرورین تختوں، موضوناتی جڑے ہوئے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، علیہا ان پر، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ 15-16 کی تفسیر دیکھتے ہیں اب۔ علی سرور موضوناتی، جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لالیاں اور عیش و نشاط کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دلشاد ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 17 کرتے ہیں۔ 17 سے لے کے 21 تک کی تفسیر اکٹھی ہے، تو ہم پہلے ان سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یطوفو چکر لگائیں گے، علیہم ان پر، ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے لڑکے، باکوابن کوزوں کے ساتھ، و اباریکا اور سراہیوں، و اور کاسم من معین آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ، لا یصدعون انہیں سردرد نہ ہوگا، انہا اس شراب سے، ولا ینزفون اور ان کی ہوش میں فرق بھی نہ آئے گا اس شراب سے، یعنی ایسی وہ پاک شراب ہوگی۔ وفاکہات اور پھل میوے کے ساتھ، مما ان میں سے جو، یتخیرون وہ جنتی پسند کریں گے، ولحم طیر اور پرندے کے گوشت کے ساتھ، مما ان میں سے جو، یشتہون وہ چاہیں گے۔ اب ان آیات کا ایک بار بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد تفسیر کریں گے۔ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، کوزوں اور صراحیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ، اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا نہ ان کی ہوش میں فرق آئے گا، اور پھل میوے جو جتنی پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
یطوف علیہم، ان پر دوڑ چلائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی طرح اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں جو نہ کبھی مریں گے، نہ برے ہوں گے، اور نہ ہی ان میں کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی۔ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں پر خدمت کے آداب کے ساتھ وضو، صلاحی اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی پاک شراب کا جام کے دوڑ چلائیں گے۔ وہ شراب ایسی ہے کہ اسے پینے سے نہ انہیں سر درد ہوگا، نہ ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ بس نہیں، کیونکہ اسے پینے سے حواس بگڑ جاتے ہیں، بندے کے اوسان میں فطور جاتا ہے۔ اور شراب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدمتگار لڑکے وہ تمام پھل میوے اہل جنت کے پاس لائیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ان پرندوں کا گوشت لائیں گے جن کی وہ تمنا کریں گے۔ اہل جنت کی خصوصی خدمت، اہل جنت پر کیے گئے ان انعامات کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی، نہ گناہ کی کوئی بات، اور ان کی خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھیریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یاد رہے کہ خدمت گار لڑکوں کا اہل جنت کو پھل اور گوشت پیش کرنا ان کی خصوصی خدمت کے طور پر ہوگا، ورنہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل ان کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اسے پکڑ سکیں گے، اور جس پرندے کی تمنا کریں گے وہ بنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور دونوں جنتوں کے پھل چکے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے پیچھے سورہ رحمان میں آیت مبارکہ آئی بھی تھی، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کو پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ رکابی میں بنا ہوا آ کر سامنے پیش ہوگا، اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا، پھر وہ اڑ جائے گا۔ آگے جنتی پرندوں سے متعلق 3 حدیث مبارکہ ہے۔ پہلی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کا پرندہ اختی اونٹ کی طرح ہوگا اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے۔ دوسری حدیث مبارکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو تو وہ اسی وقت بنا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں جب کوئی آدمی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو بختی اونٹ کی طرح بڑا پرندہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دسترخواں پر ایسے بن کر پیش ہو جائے گا کہ اسے کوئی دھواں لگا ہوگا، نہ ہی کسی آگ نے اسے چھوا ہوگا، اور وہ آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ تھے آیت نمبر 21 تک، تفسیر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 تا 24۔ وحور عین، بڑی آنکھیں والی خوبصورت حوریں ہیں، کامثال لؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بدلہ، بما اس کا جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں ان کے لیے جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وحور عین، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں،
اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب اہل جنت کی خدمت کے لیے بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور حوریں ایسی ہوں گی جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا، نہ دھوپ اور ہوا لگی، اور اس وجہ سے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ الغرض جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے اسی طرح وہ حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس اور تمجید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر، یعنی بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کو یہ سب کچھ ان کے دنیاوی نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے صلے میں ملے گا۔ آگے آیت نمبر 25 اور 26 ہے، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، لغون کوئی بیکار بات، ولا تأثیماً اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، الا مگر قیلاً کہنا یا قول، سلاماً سلاما، سلام سلام کہنا ہی، مگر اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام سلام کہنا۔ اب ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں 25 اور 26 کی۔ اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی ناگوار اور باطل بات ان کے سننے میں نہ آئے گی، البتہ وہ ہر طرف سے سلام سلام کا قول ہی سنیں گے۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی جانب سے سلام آئے گا۔